السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، والصلاة والسلام علی من لم یکن ھذا الورع وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی اولیاء اللہ، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلوات وعدد معلومات وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نظرانہ پیش کریے۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلوات وعدد معلومات وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جدید مملک الحافظ شاہ محمد اللہ وفاق فضیلت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق و منظور اہتمام، بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہے جس میں تمام۔ ایسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بابا بلند جھوم کر درود شریف کا نظرانہ پیش کریے۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلوات وعدد معلومات وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ جینا اسی کا جینا، مرنا اسی کا مرنا، جینا اسی کا جینا، مرنا اسی کا مرنا، ایک باغ پن سے جینا، ایک باغ پن سے مرنا۔ محترم سامعین اکرام، موت تو سب کو ہی آتی ہے، مگر ایک مرد مجاہد کی موت اور ایک غافل کی موت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ مرد مجاہد ہمیشہ سینہ سپر ہو کر آگے بڑھتا ہے اور وہ یا تو جام شہادت نوش کرتا ہے یا پھر غازی بن کر زندہ رہتا ہے۔ غزوہ احد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فدائیت اور جانثاری اور بہادری اور شجاعت کی مثال کوئی دوسرے مذہب کے نہیں دے سکتے۔ ایسی مثال صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیش کی ہے، اور خاص طور پر جبکہ اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کفاران قریش مشرکین عرب نے برا ارادہ رکھا اور آپ کو قتل کرنا چاہا، تو ایسے وقت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو جرأت مندانہ اقدام ہے، تو وہ ایسے جانثار آپ کو کسی مذہب میں نہیں ملیں گے۔ تو محترم سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر اپنی تلوار نکالی اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہا کہ اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تلوار ہاتھ میں ہے اور فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، بڑے بہادر، بڑے پہلوان، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بڑے جانثار، بڑے بڑے بہادر اس وقت موجود تھے۔ آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عنایت فرمائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں علی یہ تمہارے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، آپ نے انہیں بھی نہیں دیا۔ ایسی کئی صحابہ اکرام آگے بڑھے مگر نہیں دیا۔ تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلوار عنایت فرمائی۔ تو پھر اس کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ بولے دشمنان اسلام یہ جو آئے ہوئے ہیں ان کو بھگانا اور نہ بھاگے تو انہیں قتل کرنا۔
تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار لیے، تلوار ہاتھ میں لے کر پہلے تو تھے ہی شدید بہادر، اور بڑی بہادری سے اکڑ کر جو ہے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، بڑے جو فخریہ انداز میں جا رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ تو بہت اکڑ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ تو بڑے فخر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ تو بہت تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام میں تکبر جائز نہیں ہے، اسلام میں اکڑ جائز نہیں ہے، اسلام میں عاجزی و انکساری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلند فرماتا ہے۔ من تکبر وضعہ اللہ، اور جو تکبر اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اگرچہ کہ اسلام میں اور مسلمانوں کو یہ اکڑ زیب نہیں دیتی، مگر آج اس مرد مجاہد کی اکڑ سے اللہ اس کے رسول راضی ہیں، کیونکہ بعض وقت اکڑنا بھی ضرور رہتا ہے ہیبت ڈالنے کے لیے اور اپنا رعب پیدا کرنے کے لیے۔ تو وہ صحابی اس کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد گھس گئے کفاران قریش مشرکین عرب میں اور لڑتے رہے، کئی کے سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد خود بھی جو ہے سو شہید ہو گئے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسے ہی کہتے ہیں جینا اسی کا جینا، مرنا اسی کا مرنا، جینا اسی کا جینا، مرنا اسی کا مرنا، ایک باغ پن سے جینا، ایک باغ پن سے مرنا۔ محترم سامعین اکرام، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کفاران قریش مشرکین عرب کی یہ نیت تھی کہ کسی بھی طریقے سے سب کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں، اگر ان کو ختم کر دیں تو پھر یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، نہ آگے لڑنے کی ضرورت پڑے گی، نہ کچھ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو اصل بنیاد ان کی نظر میں یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جب غزوہ احد کے میدان میں جب مسلمانوں کو پہلے فتح حاصل ہو گئی اور کفاران قریش مشرکین عرب واپس بھاگنے لگے، واپس نکل گئے میدان سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہونے سے ہی پہلے سب کو ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ ٹکڑی یہاں پر رہنا، یہ ٹکڑی یہاں پر رہنا۔ ایک درے پر 50 تیر اندازوں کو آپ نے مقرر فرمایا تھا اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم یہیں پر رہنا، یہاں سے نہیں ہٹنا، چاہے کچھ بھی جو ماحول ہو جائے، کچھ بھی حالات ہو جائے، جب تک کہ میرا حکم نہیں آئے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اب ادھر جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، کفاران قریش مشرکین عرب میدان سے نکل کر چلے گئے۔ تو اب یہاں پر جو 50 تیر انداز ٹھہرے ہوئے تھے، اس میں سے اکثر نے کہا اب ہمارا یہاں پر ٹھہرنا بیکار ہے، کفاران قریش مشرکین عرب بھاگ چکے ہیں، اب ہمیں بھی جو اپنے بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے، میدان میں جانا چاہیے، مال غنیمت حاصل کرنے میں، جمع کرنے میں ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو جو اس وقت کے وہاں کے امیر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا تھا، ہمیں کچھ بھی وہ یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی ہم بھی مانتے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا تھا اس لیے کہ کامیابی مل جائے، کامیابی مل چکی ہے، دور دور تک کوئی بھی کافر، کوئی بھی دشمن نظر نہیں آ رہا ہے، تو ہمارا یہاں پر رہنا بیکار ہے۔ تو 40 صحابہ اکرام وہاں سے جیسے نکل گئے، میدان میں آ گئے، اور وہاں پر صرف کتنے رہ گئے؟ 10 صحابہ، 10 مجاہدین رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ پیچھے سے ہر طرف سے جائزہ لینے لگے، تو دیکھا کہ یہاں پر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، پہلے زیادہ تھی، اب بالکل 10 رہ گئے ہیں۔ تو اب یہ کہ سمجھ گئے کہ اب ان کو جو ہے سو ختم کرنا مشکل نہیں ہے، چنانچہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان پر حملہ بول دیا، وہ 10 کے 10 صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ کس مقام پر کتنے افراد کی ضرورت ہے اور دشمنوں سے کتنے افراد لڑ سکتے ہیں اور کتنے افراد دفاع کر سکتے ہیں۔ یہ جنگ سے پہلے ہی آپ کو پورا اندازہ تھا، اسی لیے 50 صحابہ اکرام کو وہاں پر آپ نے متعین فرمایا تھا
جب 40 ہٹ گئے صرف 10 رہ گئے تو پھر انہوں نے آسانی سے ان پر جو غالب ہو گئے اور تمام کے تمام شہید ہو گئے۔ اب ادھر وہ احد کے میدان میں اب یہاں پر جو صحابہ کرام ہیں ان کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ وہاں پر اب سب مطمئن ہیں کہ کفاران قریش مشرکین عرب بالکل بھاگ گئے ہیں۔ تب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر سے جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اپنے ساتھیوں کو سب کو اشارہ دیا تو سب چاروں طرف سے جو مسلمان تم پہ حملہ کیا۔ مسلمان بالکل ایک دم گھر گئے اور اچانک حملے سے مسلمان پریشان ہو گئے کہ اب کدھر جانا کیا کرنا کچھ نہیں سوچ رہا تھا، ادھر جانا یا ادھر جانا۔ تو اب افراتفری کا عالم ہو گیا، افراتفری کا شکار ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل چند صحابہ رہ گئے، باقی کے سب ادھر ادھر ہو گئے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اب کدھر ہے، کیا ہو رہا ہے، کہاں پر ہے۔ تو اب کفاران قریش مشرکین عرب کی یہ پوری کوشش تھی کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ ہی ہیں، مگر سبحان اللہ قربان جائیے کہ ایسا دائرہ لیے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہا۔ کوئی سینہ سامنے کیا ہوا ہے تو کوئی پیٹھ پیچھے کیا، پیٹھ سے ایسا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کیا ہوا ہے تاکہ آنے والا ہر حملہ ان کی پیٹھ پر ہو اور ان کی پیٹھ زخمی ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ کوئی سیدھا ٹھہرا ہوا ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، وہ بھی اس وقت وہیں پر تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیر لے کر ان کو تیر دیتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سعد چلاتے جاؤ، تو حضرت سعد چلاتے جاتے ہیں، دشمنوں کو بھگاتے جاتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، آپ حدیث کی روایت کتابیں پڑھیے، واقعات کو پڑھیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ہر صحابی رسول یہی کہتا ہے، مگر سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم خوش نصیب صحابی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تیر دیتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سعد چلاؤ، تم چلاتے جاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کئی تیروں کو، کئی چیزوں کو اپنے اوپر لے لیے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اب کچھ بھی نقصان پہنچنے دیے، مگر پھر بھی ایک کم وقت جو سو تیر لگ مارا اور اس طریقے سے مارا کہ آپ کے خود میں سے ہوتے ہوئے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کیسا پھیلا ہے کہ صحابہ کس طریقے سے اپنے مال و جال کی قربانی کی، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، تب کہیں جا کے اسلام کو ترقی ملی، اسلام آگے بڑھا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی اسلام کو ترقی ہو جانا چاہیے، بس ہم خوش ہو جائیں گے، ایسا ہونا، وہاں پر ایسا ہونا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے کہ اسلام کو ترقی ہونا ہے تو مسلمانوں کو تیار ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو جو سو قربان کرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ رمضان آتا ہے تو رمضان میں خوب جو سو ہم کیا کرتے ہیں، ہم خوب جو سو بازاروں میں پھرتے ہیں، اور رمضان کیا ہو گیا تھا ہمارے پاس، بس افطار کا جو سو ذریعہ ہے۔ عید آئی بس خوب اچھا کھانا پینا، اسی لیے اب بقرعید آئے گی، عید الاضحیٰ آئے گی، بس خوب جانور کاٹیں گے، جانوروں کو قربان کریں گے، اس کا گوشت کھائیں گے، یہی سمجھ لیا ہے۔ نہیں، یہ سب یقیناً یہ ساری چیزیں جائز ہے، مگر یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ضرورت پڑے تو اپنے جسم کو بھی قربان کرنا پڑے گا، اپنے خون کو بھی بہانا پڑے گا۔ یہ اسلام کا مقصد ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف مزے لینے کا اسلام نہیں ہے، بلکہ شہادت کی لذت کو حاصل کرنا یہ اسلام ہے۔ یہ شہادت گہرے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ محترم سامعین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، کیسی تکلیفیں، کیسی اذیتیں ہمارے آقا نے برداشت نہیں کی۔ اللہ اکبر، طائف کے میدان میں گئے، اسلام کو پھیلایا تو کم وقت اسلام قبول کرنے کے بجائے وہاں کے بڑے بڑے رؤساء نے نوجوان اور بدماش قسم کے پٹوں کو نوجوانوں کو لگا دیا اور پتھر پھینک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے جاتے تھے۔ آپ خون سے لہو لہان ہو گئے۔ حضرت سیدنا جبریل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے تو یہ دو پہاڑوں کو ملا تو یہ بستی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر
بھی کیا کہتے ہیں کہ میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں عذاب بن کر نہیں آیا ہوں۔ ایسی اذیتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تکالیف کو برداشت کیا ہے، تو ہم غلام ہیں اور غلامی رسول پہ فخر کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی جو ہے سو تکالیف کو برداشت کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا۔ ہمارا نفس ہماری مخالفت کرے گا، داڑھی رکھنا چاہتے ہیں مخالفت کرے گا، نہیں نہیں، ٹوپی پابندی سے پہننا چاہتے ہیں، نہیں نہیں، اسلامی لباس پہننا چاہتے ہیں، نفس جو ہے ہمیں ورغلائے گا۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور سچے غلام بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا کی رضا کس میں ہے، ہمارے آقا کی مرضی کس میں ہے، ہمارے آقا کی خوشنودی کس میں ہے۔ صحابہ اکرام ہمیشہ یہی سوچتے تھے اور ہمیشہ ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہتی تھی کہ کس بات سے آقا خوش ہوتے اور وہی کام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انجام دیتے تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں کہنے سے تو، مگر ہم کتنے کیسے مسلمان ہیں، ہر کوئی جائزہ لینا چاہیے۔ تو محترم سامعین اکرام، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، حضرت سیدنا جبریل آتے ہیں، حضرت میکائیل آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے دانت ہمیں عنایت کر دیجئے، ہم رکھ لیں گے تاکہ اللہ کے غضب سے ہم محفوظ رہیں، غضب الہی سے محفوظ رہیں، یہ عنایت ہمیں کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ دندان مبارک تمہارے لیے نہیں ہے، یہ دندان مبارک جو شہید ہے میں محفوظ رکھ رہا ہوں، اس لیے رکھ رہا ہوں کل حشر کے دن اللہ تعالی میری گناہگار امت کو جب سزا دینا چاہے گا تو اس وقت میں عرض کروں گا کہ اے پروردگار، تیرے بندے مجھ پر زیادتی کیے، سختی کیے، یہاں تک کہ میرے دندان مبارک شہید ہو گئے، میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ اے رب العالمین، اس دندان مبارک کے صدقے طفیل میں، اس شہید دندان مبارک کے صدقے طفیل میں میری گناہگار امت کو بخش دے۔ تو رب العالمین فرمائے گا حبیب، میں تمہاری خاطر تمہاری امت کو بخش دیتا ہوں۔ تو محترم سامعین اکرام، آج ضرورت ہے کہ ہم حالات کو سمجھتے ہوئے حالات میں ہم سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سچے مسلمان بننا چاہیے، پکے مسلمان بننا چاہیے، شریعہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے عمل کرنا چاہیے۔ بارگاہ خدا کی دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا، جس میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ سب سے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین رضا کو سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔